السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. الحمد للہ. کتنا عرصہ پہلے آئی تھی؟ کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے سننے والوں کو آپ کے بتائیں. پاس 4 مہینے پہلے آئی تھی, اور جب آئی تھی تو بلیو می کہ اتنی تکلیف میں تھی کہ 2019 میں میرا تکلیف کا سفر سٹارٹ ہوا تھا, اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی کہ بیسکلی پروفیشن وائز آئی ایم اے ٹیچر. اور وہی آپ کے والی بات کہ استاد جو ہے وہ دیے سے دیا جلاتا ہے, تو ظاہری بات ہے مجھے بھی ایک دیا جلانا تھا, اور اس کے لیے مشعل شاید آپ ثابت ہو. تو میں گھٹنوں کا مجھے مسئلہ تھا, اور جب میں آپ کے پاس آئی تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں, آپ یہاں سے ٹھیک ہو کے جائیں گی. مجھے آج بھی آپ کا وہ جملہ یاد ہے. الحمد للہ سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. اب میں نے کافی تکلیف میں وقت گزارا, لیکن وہ درد کا سفر میرا ختم ہو گیا. الحمد للہ. کیا کیا سمٹمس تھے, ذرا مطلب کیا اس کو ذرا تفصیل میں بتائیں تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں. مجھے 2019 میں گھٹنوں میں درد کافی تھا. مجھے سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے تکلیف تھی. میں جو جاب کر رہی تھی اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ مجھے دن میں 30 دفعہ آلموسٹ اسٹیئرز اوپر نیچے کرنی پڑتی تھی, اور اس اسکول میں اس درسگاہ میں استاد کے لیے کوئی چیئر بھی نہیں تھی, تو مجھے کنٹینیوسلی اسٹینڈنگ پوزیشن میں رہنا پڑتا تھا. اور اس کی وجہ سے پھر میں نے جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرایا جس ڈاکٹر سے, جو مقامی معالج سے, انہوں نے کبھی مجھے شائٹیکا بتایا, پھر انہوں نے مجھے کہا آپ کے گھٹنوں میں پانی پڑ گیا ہے, پھر مجھے انہوں نے پین کلرس پہ لگایا, میرے گھٹنوں میں انجیکشنز لگے, ایون جیل انجیکشنز بھی لگوائے میں نے, اور پھر فائنلی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی سرجری ہوگی, آپ کے گھٹنے ریپلیس ہوں گے. لیکن میں ڈٹ گئی, میں نے کہا کہ نہیں, میں سرجری نہیں کرواؤں گی. میں پھر آپ کا فیس بک کے اوپر لیکچر تو سنتی تھی, کیونکہ اردو لٹریچر کو پڑھانے سے ایک تھوڑا سا یہ بھی آپ کے ساتھ میرا غائبانہ تعلق تھا کہ میں بھی شفاق احمد کو پڑھتی تھی, میں ان کی عقیدت رکھتی تھی, آپ حضرت واصف علی واصف کو پڑھتے ہیں, تو ایک عقیدت کا یہ والا تعلق بھی تھا. تو وہ موٹیویشنل جو بھی آپ سے مجھے موٹیویشن ملی, اس سے مجھے یہ تھا کہ میں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک اشارہ ہوا کہ میں آپ سے ملوں, اور میں جب آپ سے ملی, آپ سے مل کے مجھے مزید موٹیویشن مل گئی کہ آپ نے کہا کہ آپ صحیح جگہ پہ آئی ہیں. اور پھر میں نے اس چیز کو گرا باندھ لی, میں نے کہا کہ اب میں یہاں سے ٹھیک ہو کے ہی جاؤں گی. اور الحمدللہ مجھے ڈاکٹر تاجدار انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے مجھے سپروائز کیا میری ٹریٹمنٹ کو. ڈاکٹر حفصہ نے میرے پر بہت محنت کیا ہے, اتنی ڈیڈیکیشن کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے کسی بچے کے ہاتھ میں ہوں, کیونکہ شی از مور ینگر دین می, اور وہ میرے بیٹے کی ایج کی ہیں. تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ سیف ہینڈز میں ہوں, اور بہت کنسرن, بہت ریاضت کے ساتھ مجھے سپروائز کیا گیا آپ کی پوری ٹیم نے, اور میں تہہ دل سے آپ کا, آپ کی ٹیم کا بہت بہت ممنون ہوں. جزاک اللہ. اور آپ نے خود بھی تو اچھی شاگرد بنی ہے, فالو کی ہے. یہ آج کل جو ہے نا ٹیچرس کی ریکوری زیادہ ہو رہی ہے الحمد للہ. تو الحمد للہ, بس صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بالکل. تو انسان کو بس اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہے. اکثر لوگ میرے پاس نہ آتے ہیں, بڑی پرابلمز میں ہوتے ہیں, صحت بری طرح سے کمپرومائز ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ, آسمان گرنے لگے تو بیٹھ جاؤ. تو جب آپ کی صحت کے اوپر بات آ جائے نا تو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا. سر آپ سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے آپ کے لیکچر سے, کہ ہم بہت ساری ذمہ داریاں جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہوئی ہیں, بینگ اے وومین آئی مسٹ سے اسپیسیفکلی, وہ ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہم سفر کرنے پہ آ جاتے ہیں, اور وہ سفر انگلش والا بھی ہے, اردو والا بھی ہے, تو وہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے. ہم سب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہیں کہیں, اور یہ جرم ہے جی, یہ ہمارے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. اس کو شعر کو نا میں نے تھوڑا چینج کیا کہ کچھ پل اپنی یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو ہم جو اپنے وجود سے غافل ہو جاتے ہیں نا, نہ ڈائٹ, نہ ایکسرسائز, نہ کوئی پیٹرن, اپنا لائف سٹائل ایکٹیو نہیں, تو اس کی وجہ سے پھر یہ بیماریاں ہمیں ایسے لگ جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے ہمیں دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں,
اور افاقہ بھی نہیں ہوتا. بالکل. اور مجھے تو ایکسرسائزز بتائی گئیں, مجھے ڈائٹ کنٹرول, میرا ڈائٹ پلان ڈاکٹر فرایا گل نے بالکل بنایا, پھر میں نے اس کو فالو کیا. مجھے جم میں ڈاکٹر حفصہ نے ایکسرسائزز کروائیں اکوپمنٹ کے ساتھ, فزیو. پھر جو گھر میں اگر میں کوئی گیپ لیتی تھی تو میں وہاں پہ وہ ایکسرسائزز کرتی تھی, اور بہت زیادہ میرا خیال رکھا گیا الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ شاید یہ بات واقعی سچ ہے, اس میں کوئی بالکل شبہ نہیں ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنے وسائل بنائے ہوئے ہیں, اور آپ کی ٹیم ایک وسیلہ ہے. الحمدللہ, بس اللہ کام لیتا رہے. ابھی کتنی ایکسرسائز کر رہی ہیں, کتنی دیر آتی ہے تھوڑا؟ سر میں نے جو ہے نا 6 kg ویٹ بھی کم کیا تھا, اور میں ابھی میرے سیشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی میرا اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی ڈاکٹر کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اسی چیز کو کنٹینیو کرتی رہوں گی اور لے کے چلوں گی. استقامت میں ہی کرامت ہے, کرنا ہے جی, استقامت کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو امید ملے گی اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے. جزاک اللہ, تھینک یو. بسم اللہ. اللہ حافظ. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر حفصہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ ریکوری کیسی ہوئی ہے, ذرا فزیو کی زبانی میں بتائیں, کیا ایشوز تھے اور کیسی ریکوری ہوئی ہے؟ یہ جو پیشنٹ ہے جب ہمارے پاس آئی تھی تو اس وقت ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کو آسٹیوآرتھرائٹس ڈائگنوز کیا گیا تھا, اور ان کے ایکس ریز میں دیکھا گیا کہ ان کی اسپیس جو نیز کی تھی کافی زیادہ کم تھی, اور اس کی وجہ سے ان کی نیز کافی سویل تھے اور فلیکس پوزیشن میں نہیں ان کی تھی, مطلب یہ ٹانگ سیدھی پراپر نہیں کر پاتی تھی. ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل تھا, اٹھنا بیٹھنا, گھر کے کام کرنا, اور ان مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہی تھی, اور ان کی جتنی بھی نارمل گھر کی ڈیلی لائف روٹین تھی وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو جب یہ ہمارے پاس آئی اس وقت کافی پین میں تھی, ان کی واکنگ جو ہے ڈسٹرب تھی, گیٹ ان کا لمپک تھا, پین کے ساتھ چلتی تھی, لیکن اس کے ساتھ لیکن ان کی یہ تھی کہ شروع سے ان کی کافی پازیٹیو تھنکنگ تھی. انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی, علاج ممکن ہے الحمدللہ, بالکل ہر چیز کا ہے. تو انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, اور ان کو ہم نے اسٹارٹ میں فزیو دی. جب ان کی پین تھوڑی ریزالو ہوگی اس کے بعد پھر ہم ان کو جم کی طرف لے کے گئے تھے, اور ان کا تھا 3 months کا کنڈیشنل ٹریننگ کا پروگرام. اور ان کا جو ہے اب کنڈیشن یہ ہے کہ اب یہ پراپر ان کی گیٹ بھی کافی ٹھیک ہو گیا, ان کا جو واکنگ اسٹائل ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے, اور پین ریلیف ہو چکا ہے. اور یہ بتاتی ہیں ان کا سیڑھیاں چڑھنا اترنا وہ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. ان کے نیز جو ہیں انہوں نے کافی عرصہ 2019 سے ان کا ڈائگنوز ہوا تھا آسٹیوآرتھرائٹس, اور تب سے یہ ٹریٹمنٹ کافی انہوں نے دی ہیں, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, مزید ورژن ہو رہی تھی کنڈیشن. اور ان کے ڈاکٹرس جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ سرجری ہوگی اور کوئی حل نہیں ہے, آپ نی ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا, ایون کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی بھی یہی کہی تھی کہ آپ آپریشن کروائیں اور کوئی حل نہیں ہے. بس گھٹنے بچا لیے آپ نے الحمدللہ, اللہ کے کرم سے الحمدللہ. تو اتنا زیادہ تھا کہ ان کا بس مائنڈ میں ڈالے جا رہے تھے ڈاکٹرس کے آرتھو جو بھی تھے کہ آپریشن کے علاوہ آپ کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ کافی اس وقت جب ہمارے پاس آئی تو میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں, حل ہے آسٹیوآرتھرائٹس کا, اور فزیو سے بھی حل ہے. تو اب یہ ہے کہ 3 months کی ہمارے سے کنڈیشنل ٹریننگ لینے کے بعد اب جب وہ اپنے پرانے آرتھو کے پاس گئی تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور کافی وہ امپریس ہوئے, انہوں نے بولا کہ آپ بالکل ٹھیک تھی اپنی جگہ. تو وہ دیکھ کے کافی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے صحیح رستہ چنے الحمدللہ. لیکن اب انہوں نے اسٹرینتھ ٹریننگ کو لائف کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ. ان سے وعدہ یہ لینا ہے آپ نے کہ کرتی رہے گی انشاءاللہ, اور کیوں نہیں کریں گے جی, صحت کے اوپر جب صحت بہتر ہو گئی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. تو یہ نہیں کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ آسٹیوآرتھرائٹس کا علاج فزیو میں بھی ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ فزیو ہی ہے. اگر رائٹ ٹائم پہ آپ جلدی سے آ جائیں تو بڑی مصیبت سے آپ بچ سکتے ہیں. فیمیل پیشنٹس کا مطلب مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نئی آپریشن سے ٹھیک ہوں گی یا انجیکشن سے ٹھیک ہوں گی یا میڈیسن سے ٹھیک ہوں گی. وہ ایک دیسی مائنڈ سیٹ ہے آج کل کی فیمیلس کا, اویئرنیس نہیں ہے بیسیکلی, شعور کی کمی ہے نا. جی بالکل. اور میں تو خواتین جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں, نہ خواتین اوور ویٹ ہے نہ انڈر ویٹ ہے, انڈر مسلز ہے. تو مسلس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. خدا را ہر مسئلے کا حل آپریشن نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے,
تو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, اور الحمدللہ یہ ہماری جو کوشش ہے ویڈیوز بنانے کا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی افیکٹو ہے فزیو تھراپی, کنڈیشنل ٹریننگ. تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور پیشنٹس آتی ہیں ہمارے پاس, ان کا شروع سے مائنڈ سیٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی ریکوری چاہیے. مطلب وہ جو اتنے سال کا انہوں نے نیز کو خراب کیا لگانے میں, اب اس کو ریورس ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو پیشنٹس کو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تو کیونکہ ہم نیچرل طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں آپریشن کے بغیر, تو تھوڑا سا کوئی پین کلر کا سہارا ہم نہیں لیتے, کوئی کورٹیکوسٹیرائڈ ہم نہیں ریکمینڈ کرتے. نیچرلی چلنا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو یہ آپ نے بڑا اچھا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی اگر آپ آ رہے ہیں تو ذہن بنا کے آئیں. سب سے بڑی قوت برداشت ہے, سب سے بڑا عمل صبر ہے. تو صبر اور برداشت کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ریکوری ہوگی. تو جزاک اللہ خیر, اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک جائے گی. تھینک یو.